جی احباب، گروپ کے حوالے سے وہ مسائل جو کئی دفعہ بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں، کوشش کرتا ہوں انہیں یہاں مختصر بیان کرنے کی۔ یہ مصوری کا پہلا اصول یا سٹیپ تو ہے اس کا ویژول ہونا، اور پھر آگے اس کے دو اسکول ہیں، ایک ہے اسکلڈ اور دوسرا ہے فلسفی بیسڈ۔ اب ایک طویل مدت تو یہ دونوں ساتھ رہے، پھر اسکلڈ فلسفی الگ اور کنسیپچول اسکلڈ الگ ہو گئے۔ اب یہ دنیا بھر میں الگ الگ ہی ہیں، لیکن دنیا میں ان کے الگ ہونے کی وجوہات ان کی خصوصیات کا عمل دخل اس میں زیادہ ہے، نہ کہ کوئی سوشل اسٹیٹس ہے۔ سوشل اسٹیٹس بھی ہے، لیکن ان کی خصوصیات زیادہ اہم ہیں، جبکہ ہمارے خطے میں ان کے الگ ہونے میں زیادہ تر بہت سی جو سماجی پیچیدگیاں ہیں ان کا عمل دخل زیادہ ہے، جیسے کہ کوئی کسی بھی بنیاد پہ اونچ نیچ، ذات پات، امیر غریب، بڑے شہر چھوٹے شہر، شکل و صورت، یہاں تک کہ زبان کا فرق بھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ جو ایک آرٹ ورلڈ کا پوری دنیا میں ایک اپنا جو اسٹیٹس ہے کہ کوئی کامیاب آرٹسٹ ہوتا ہے اور کوئی کم کامیاب ہوتا ہے، آپ زیادہ فروخت ہونے والے، اور یہ تو فرق آپ کو بھی پتہ ہے، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ اب دنیا بھر میں بھی کئی بنیادوں پر ان دو اسکولز میں مخالفت یا فرق تو سمجھا ہی خیر جاتا ہے، لیکن وہاں چونکہ کچھ سماجی سہولتیں ہیں اور پھر زبان کا فرق نہیں ہے، اس وجہ سے ان میں ایک دوسرے کے لیے ایک جو ایکسیپٹنس ہے یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور موجود ہے۔ تو اب ہمارا واٹس ایپ گروپ آرٹ اینڈ آرٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مقاصد کے بہرحال مختلف مراحل طے کرتا رہا، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی رہا کہ ان دو اسکولز کو کسی طرح سے قریب لایا جائے اور ان کے درمیان ایک بامقصد مکالمے ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے۔ اب یہ دونوں اسکول چاہے وہ اسکلڈ بیسڈ جو ہیں وہ اپنی ٹیکنیکلٹیز رکھتے ہیں، یا چاہے کنسیپچول خصوصیات کے حوالے سے آرٹ پر کوئی ڈسکس جو کرنے والے ہیں وہ، اب ظاہر ہے کہ ہمارے کلچر میں کسی بھی نظریاتی فرق یا اختلاف کو ایک دوسرے کو سمجھنا یا سمجھانا خاصا دقت طلب کام ہے، اور پھر وہ بہت سی سماجی علت وہ عوامل ہیں جن کا حل کرنا ظاہر ہے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے گزر کر، جن میں سے اگر میں یہاں چند کا ذکر کروں کچھ ڈھکے چھپے انداز میں بھی، تو ان آرٹسٹ دوستوں کو ایک ساتھ بٹھانا جو چاہے کسی بڑے ادارے سے سیکھے ہیں، بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں، یا بس کسی ایک استاد سے سیکھے ہوئے ہیں، یا چھوٹے ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ایک جگہ بٹھایا جائے۔ کسی کامیاب آرٹسٹ کو، اساتذہ کو، غیر معروف یا طالب علموں کو، ان کو ایک ساتھ کیسے بٹھایا جائے۔ اب یہ کوئی ایک دن کی محفل ہو یا بیٹھک ہو تو ممکن ہو جاتا ہے، اکثر ایسی ارینجمنٹ ہو جاتی ہیں، لیکن مستقل کسی گروپ کی شکل میں انہیں جو ہے وہ کیسے یہ ممکن بنایا جائے، اور وہ بھی ایک ایسے سماج میں جو بہت انفرادی طور کام کرنے پر ہی، انفرادی طور پہ ہی چلنے کو اہمیت دیتا ہو، اور وہاں یہی رواج ہو زیادہ، اور گروپنگ اگر ہو بھی تو اس کے پیمانے کچھ اور ہی ہوں، جو کہ کسی سماجی ترقی کے لیے نہ ہو، وہ بہرحال کسی اور بنیادوں پر ہو۔ تو پھر ایک محفل یا گروپ میں وہ پھر جس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی شکل ہوتی ہے کہ بہت سے ممبران کے لیے وہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، جو ڈائلاگ میں رکاوٹ بنتے ہیں، چاہے ان کو کس قدر بھی کوئی خوبصورت نام دیا جائے، جیسے کہ بڑے کامیاب یا خاص دوستوں کو وارملی ویلکم کہا جاتا ہے گروپ میں، یا ان کی پوسٹ پر رپلائی ضروری کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد ذاتی تعلق کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن سے اجنبیت ہوتی ہے اس اجنبیت کو قائم ہی رکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ایڈمن ہوتا ہے، ایک طرف وہ ایڈمن ہوتا ہے جو ان معاملات کو بطور انتظامی امور کے فیس کرتا ہے،
جیسے کہ وہ ان دوستوں کو ایک خاص پروٹوکول دیتا ہے جو اس سے اپنے پرانے تعلق یا تعلق خاص کسی بھی بنیاد پر اپنے تمام اسٹیٹس کے درجات جو ہیں وہ ان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اس کے گروپ کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ مشہور ہوں، چاہے وہ بڑے عہدیدار ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ گروپ کے مقاصد ہیں ہم نے، تو ان کے لیے پھر ایک الگ پروٹوکول دینا پڑتا ہے ان کو، اور ایڈمن کو ان دوستوں کو مختلف پروٹوکول دینا پڑتا ہے جو گفتگو میں اپنے چاہے کسی سٹیٹس کی وجہ سے یا مزاج کی وجہ سے، اس کو بھی دیکھیے دو مارجن دینے پڑیں گے ہمیں، سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے ان کا اور ان کا مزاج بھی ہو سکتا ہے، وہ گفتگو کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن گروپ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان سے رائے کا حصول ضروری ہوتا ہے، تو وہاں پھر کچھ اور پروٹوکول دینا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح کے دیگر مسائل، جبکہ گروپ کے تمام ممبران کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، اور جبکہ پھر یہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا اگر ہم ان کو یہ الگ الگ پروٹوکول کی اشکال نہیں ہم طے کرتے، تو جو خاموش ہے وہ کہتے ہیں ہم خاموش ہیں، جس سے پھر گفتگو میں یک رخی یا یک رنگی آتی ہے، اور نتیجہ وہ پھر اگلا نتیجہ خاموشی ہوتا ہے۔ اب مسائل کے دوسرے انبار کا تعلق ہے اس بات سے کہ چونکہ یہ محفل کسی فزیکل اسپیس میں تو ہوتی نہیں ہے بلکہ ایک مواصلاتی اسپیس میں ہوتی ہے، جس کے ٹیکنیکل مسائل اور ہماری ویلیوز اور بیہیویئر ان کا ایک الگ باہم ٹکراؤ ہے، وہ تو لمبی بحث ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مل کر بہرحال اس ساری محفل کو بڑا پیچیدہ بنا دیتے ہیں، ان گروپس کو بڑا پیچیدہ بنا دیتے ہیں، جس کو اگر آسان طور بھی اگر سمجھایا جائے تو ایک طرف کسی سینئر اور مصروف پرسن کو اس سے گفتگو کا یا تو حصول کرنا ہوتا ہے کارآمد گفتگو کا، یا اسے کارآمد گفتگو سنانی ہوتی ہے، دونوں مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو انگیج کرنا ہوتا ہے آپ کو سننے یا سنانے دونوں کے لیے۔ اب وہ جبکہ دوسری طرف کوئی ایک یا کئی ایک ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں گروپ میں جو ایک لمحے میں 15 یا 20 امیجز جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ امیجز بس جسٹ ایک شیئر کر دیتے ہیں اور توجہ کی تمام اسپیس اپنے نام کر لیتے ہیں۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ یا پھر بہت ہی علمی اور تحقیقی نوعیت کی کوئی تحریر یا آڈیو، وہ بھی ایک میسیج ہوتا ہے، اور کوئی ایک سمپل امیج بھی ایک میسیج ہوتا ہے، تو یا بہت بامقصد گفتگو کے درمیان جو مطلوبہ معیار کی ہمیں گفتگو چاہیے، جس سے تمام سامعین کہہ سکے کہ ہاں ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اب وہ ایک مطلوبہ معیار تو ہو گیا نا۔ اب اس سے جو کمتر گفتگو ہے اس کو کمتر کیسے قرار دیا جائے کہ یہ نہیں، یہ مطلوبہ معیار کی نہیں ہے، کیونکہ وہ سامعین تو بس کسی اور طرح سے ہی ظاہر کریں گے، بول کے تو نہیں کہیں گے کہ جی یہ اچھا، اب اس کو کسی بھی اب علمی گفتگو میں تو دیکھیے نا، اب ایک بچہ بھی جو پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنا ایک ٹھوس جواز رکھتا ہے، تو ایک سمجھدار میچور ایج آدمی ظاہر ہے وہ بھی تو ایک جواز رکھے گا۔ اب پھر یہ کارآمد گفتگو کسی پھل کی خریداری کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ بس جائیے جی بس اچھے 2 کلو سیب تول کے دے دیجیے، یا سبزی کی طرح بھی نہیں ہو سکتی کہ نہیں بھئی اس میں سے گلی سڑی الگ الگ کرو، بھی نہیں، یہ جو ہے نا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ سب کچھ بہرحال اگر تھوڑا بہت اگر اس میں درگزر کا مارجن بھی رکھ ہی لیا جائے تو آپ کسی بہتر فروٹفل نتیجے پہ پہنچے، تو بھی اس کے کچھ اصول وضع کرنے ہی پڑتے ہیں، جو کہ اب دیکھیے کہ اگر شریک گفتگو جو ہیں، جو لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ ان کی طرف سے ہو، کوئی واولز بھی ہو سکتے ہیں، بس کچھ منہا بھی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ جناب۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تو گفتگو کا ایک فطری پیٹرن ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی غیر ضروری گفتگو تب سامعین کی طرف سے جب آتی ہے جب کوئی اختلافی موضوع اس کو ہوا دینے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے فوراً سامنے سے رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بس جناب اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انبار لگ جائے گا۔ اب اگر انہیں آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ آپ منع کیا جائے، تو وہ کبھی بھی کارآمد گفتگو میں
کسی حل، تجویز، کسی نئے پہلو کی نشاندہی تو کیا کچھ سوال تک بھی نہیں اٹھاتے کہ چلیے سوال سے ہی گفتگو آگے بڑھ جائے، وہاں وہ خاموش رہتے ہیں۔ اب آپ پھر گروپ میں انہیں کہیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ انہوں نے سن بھی لیا میسج اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ اگر آپ انہیں پرسنل کال کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے 150 ممبران ہوں، اگر تو اس میں سے اگر یہ 50 کا بھی یہ رویہ ہو اور آپ انہیں پھر کال کریں تو وہاں پھر کیا صورتحال کئی دفعہ پیش آتی ہے کہ جی آپ نے، اگر ہم کہیں کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ گفتگو کا پارٹ بنیں گے، آپ گفتگو کریں گے، تو وہ کچھ اس قسم کے جواز آتے ہیں کہ جی آپ کی ہم تمام باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آپ پہ اخلاقی دباؤ کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی تو تمام باتیں سنی جاتی ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک اگلا جو ہوتا ہے کہ جی اب دیکھیے آپ جیسی علمی شخصیات کے سامنے ہم کیسے بات کریں، ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے، آپ کے سامنے بات کریں۔ پھر ہوتا ہے جی اب تو مصروف بہت ہے، ان دنوں بہت زیادہ مصروف ہے۔ اچھا جی، تو پھر یہ ایموجیز اور چھوٹے چھوٹے میسیجز یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ بھی تو بھائی وہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ گروپ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا کریں، اپنی موجودگی بھی ظاہر کیا کریں، تو وہی پھر آپ صرف اختلافی موضوعات کو یا صرف ایسی ہی چیزوں کو کیوں، کارآمد گفتگو بھی تو کبھی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز، بھائی وہ دیکھیے کہ وہ آپ نے تو کہا ہوا ہے غیر ضروری میسیجز آپ کی طرف سے نہیں آنے چاہیے۔ یقین جانیے کہ اس طرح کی ایک عجیب ہڑنگ بونگ قسم کی جو ہے وہ گفتگو میں ان سے آدھا پونا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پھر کیا کیا جائے ان کو؟ اسی طرح کے کسی خاص موضوعات پر سینئر اور خاص دوست وہ بھی بہرحال پرسنل رابطے کو کئی دفعہ زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ گروپ میں اپنی رائے دیں۔ یہ بہرحال مجھے افسوس ہے، میں لیکن اس کو کہوں گا گروپ میں کہ یہ بھی ایک المیہ ہوتا ہے پھر کئی دفعہ، اور جونیئر ممبران بھی پرسنل میسیجز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ہمارا تو یہ کہنا ہے، سر ہمارا بھائی آپ یہ بات گروپ میں کر دیجئے سر، وہ پھر آپ منع کرتے ہیں نا گروپ میں، بھائی آپ کو آج تک وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ منع کن چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں وہ دیکھیے ہم اپنے دوستوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو منع کیا گیا تھا کہ تماکو چھوڑ دو اور انہوں نے تماکو چھوڑ دیا، یہ تو ہمارے گروپ میں یہ تو عام ہے۔ تو اب ایک ایسا ایڈمن جس نے اپنی طرف سے ایک انتظامی امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی علمی گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے، اس کا سارا وقت اس دعوت کی کرسیاں اور برتن سمیٹنے میں صرف ہو جاتا ہے، وہ برتن جو گروپ کے ممبران کی شکل میں، اور پھر کئی وہ خاص دوست جنہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ذمہ داریوں کو فل کیا ہوتا ہے، آپ کا کھانا فل کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی اپنی گفتگو میں سامنے سے کسی رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان خاموش ممبران نے نہیں دیا ہوتا، اور وہ کم از کم آپ نے دینا ہوتا ہے۔ وہ بھی پھر ایک جگہ اپنی جگہ آپ سے شکوہ یا ناراضی کا ایلیمنٹ تو رکھتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ ناراض وہ جونیئر جن سے آپ نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تھی وہ بھی آپ سے ہوئے ہی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی ایک بات ایسی بات کی جنہیں آپ سمجھانا ہی کچھ بھول گئے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات ابھی رہ گئی تھی۔ اب اس قسم کے جو بد انتظامی اس میں اکثر پھر کارآمد گفتگو کے جو اہل دوست ہیں وہ بھی گروپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا جب وہ گروپ چھوڑتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی تمام کو مساوی حقوق ہونے چاہیے، ان کے پیچھے وہ جونیئر بھی پھر گروپ چھوڑ جاتے ہیں کہ جناب اب بڑے نام تو چلے گئے، سیکھنے سکھانے کا عمل تو اب چلا گیا، اب وہ مزہ نہیں رہا، تو پھر ہم سیکھنے سکھانے والا تو ماحول ہی نہیں رہا۔ تو وہ جو اس تمام عمل میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس انتظام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہو ہی نہیں پاتا۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے 95% یقین ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں آئے گا۔